حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جب سے یہ کائنات وجود پذیر ہوئی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے روئے زمین پر انسانوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، تبھی سے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ قائم کر دیا گیا، اور اپنے اپنے وقت میں نبی یا رسول تشریف لاتے رہے، اپنی قوموں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام سنانے کے لیے جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ان پر عائد تھیں انہیں نبھانے کے لیے مصروف عمل رہے، حتیٰ کہ روئے زمین پر سلسلہ انبیاء کا تکمیلہ اور نبوت کے خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ساری انسانیت کے لیے نبوت و رسالت دے کر آپ کو بھیجا گیا، گویا ساری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا، عدل و انصاف کا، غیرت و حمیت کا اور سیدھے رستے کا پیغام جناب سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی نئی امت نہیں، کوئی نیا دین اور شریعت نہیں، عروج و سوال کے سارے ضابطے اور قرینے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب میں بیان کر دیے۔ آپ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رکنا واجب ہے، جس کا حکم دیا اسے اختیار کرنا واجب ہے، اور جس چیز کو آپ نے انسانوں کے لیے باعث زوال قرار دیا، دنیا لاکھ اسے اچھا سمجھے، دنیا جتنا بھی خوشنما بنا کے اسے پیش کرے، اکثریت یا اس سے بھی زیادہ لوگ، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جسے وجہ زوال قرار دیا ہے، اکثریت کی وجہ سے وہ عروج کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر وہ زوال کا سبب ہے تو لا محالہ اس کے فالورز کتنے ہی کیوں نہ ہوں، وہ لازمی طور پہ روبہ زوال ہوں گے، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ قانون اس کا چلتا ہے، یہ کائنات رب کی تخلیق ہے، اس میں نظام اس کا چلتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ نظام اللہ کا ہے، یہ سارا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی اور مشیت کے تابع ہے۔ آپ کسی بری چیز کو اچھا کہنا چاہیں، جس کو اللہ نے برا کہا ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی غلط چیز کو اپنے لیے باعث فائدہ سمجھیں، وہ فائدے کا باعث نہیں ہو سکتی، جسے اللہ نے نقصان کا باعث قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ نظام میرے اور آپ کے تابع نہیں ہے، یہ قانون ہمارا نہیں چلتا، اس پہ یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی، اس کی کسی چیز کی تخلیق میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جو خالق ہے اس کا قانون چلتا ہے، جسے وہ وجہ زوال قرار دے وہ زوال کا باعث ہے، اور جسے وہ وجہ عروج قرار دے وہ عروج کا باعث ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں اور قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ایک دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، ایک ایسی لامتناہی دلدل جس سے نکلنے کا کوئی سلیقہ، طریقہ، قرینہ ہمیں دکھائی نہیں پڑتا۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نت نئے تماشے کر کر کے کسی کو اتار دو، کسی کو چڑھا دو، کسی کو پکڑ کے اندر کر دو، کسی کو اندر سے نکال کے اس کے سر پہ تاج شاہی سجا دو، الیکشن کرا لو، یہ تماشا کر لو، وہ تماشا کر لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری معاش سنبھل جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری اخلاقی قدریں درست ہو جائیں گی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے نے عروج و زوال کے قرینے شریعت میں بیان کیے ہیں، اگر آپ اس کے ہیں تو وہ آپ کو عزت دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ بڑا پرانا کلیہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے قانون اتارا ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا، جس نے اس کو سینے سے لگا لیا، جس نے اس کو عقیدے میں، کردار و عمل میں، اعمال و افعال میں، سیاست اور معاش میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر اس کتاب کو حیثیت دی، اس کا فالورز بن گیا، اس کا متبع ہو گیا، اس کے سامنے سرنڈر کر گیا، اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ان سے بڑھ کے ذلت و رسوائی اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایمان والو، ایک قانون دیا ہے ہم نے تمہیں، اسے اختیار کرو گے تو اس سے عروج پاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے تو عزت ملے گی، اس کا تتبع کرو گے تو اللہ شان و شوکت عطا کرے گا۔ من یرتد منکم عن دینہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس سے آگے ورق پلٹا نہیں، اس سے آگے شریعت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ الحمدللہ رب العالمین کے تقاضے کیا ہیں، الرحمن الرحیم کی وسعتیں کیا ہے، مالک یوم الدین کی حقیقت کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو اس سے کیا چاہتا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، ضالین کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے، منعم علیہم کون ہے۔ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے ایک قدم بڑھایا نہیں، تو نے زندگی جینے کا سلیقہ سیکھا نہیں، تو نے اسرار و رموز اس کائنات کے اور داستان عروج و زوال جو اللہ نے شریعت میں بیان کی ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اسے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، مت سمجھنا کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے کائنات کا خالق تیرا محتاج ہے، مت سمجھنا کہ اگر تو نہیں رہے گا تو یہ دنیا کا شب و روز کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ تجھ سے بہت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے ان نظاموں کے لیے، ان زمانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، وہ چل دیے۔ دنیا کے نظام میں ایک لمحے کے لیے کوئی تعطل نہیں آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بے وفاؤں کو لے جائے گا۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، اس کے دین پہ قائم نہیں رہتا، اس کی شریعت کو دنیا میں نافذ نہیں کرتا، اپنے کردار و عمل پہ کتاب و سنت کا رنگ نہیں چڑھاتا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کی شریعت کی پیروی نہیں ہوتی، اللہ اسے لے جائے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تیرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری آبادی ملیا میٹ ہو جائے، اللہ کے کارخانہ قدرت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، کائنات کے نظام چلنے میں کوئی توقف تعطل پیدا نہیں ہوتا، اللہ ایسے بے وفاؤں کو لے جائے گا اور وفاداروں کو لائے گا۔ یحبہم و یحبونہ، جو اللہ کی محبت میں جانے دیتے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت کے حقدار قرار پائیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس پہ تدبر کیا ہی نہیں۔ کیا تیرا معاشی انحطاط تیرے زوال کا باعث ہے؟ تیرے پاس روپے پیسے کی کمی کیا تیری ذلت کا سبب یہ ہے؟ قارون کے پاس بہت پیسے تھے، فرعون کے پاس بڑی طاقت تھی، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا،
یہ جتنے اللہ کے باغی اپنے اپنے زمانے کے اللہ نے بڑی دنیا کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن دنیا کی نعمتیں انہیں رسوا ہونے سے بچا سکی؟ عزت مند کون ہے؟ عروج کنہیں ملا؟ شہرت دوام کن کا مقدر ہوئی؟ تاریخ نے آثار کن کے محفوظ کیے؟ جو پیٹوں پہ پتھر باندھ کے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی قسم دنیا کی تہذیبیں ان کے قدموں سے جنم لیتی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر نرم ہوتے ہیں، شفقتیں محبتیں لٹانے والے، رحماء بینہم، آپس میں احترام کے رشتے قائم رکھنے والے، ایک دوسرے کی الفت عقیدت قائم رکھنے والے، ایک دوسرے کے کلمے کا لحاظ رکھنے والے۔ عزت علی الکافرین، یہاں تو گنگا الٹی بہتی ہے، ہم اپنوں پہ سخت ہیں اور بیگانوں کے سامنے بھیگی بلی ہیں۔ وہ چیلنج کرتے ہیں اللہ کے باغیوں کو، رب کے سرکشوں کو، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے دین کا احیاء ہوتا ہے، شریعت کا غلبہ ہوتا ہے، کتاب و سنت کا نفاذ ہوتا ہے۔ ایوان میں، گھر کے بیڈ روم میں، تیرے کاروبار، منڈی مارکیٹ میں، تیری گلی بازار میں، مسجد مدرسے میں، دفتر سکول میں، ہر جگہ پر اللہ کا دین قائم کرنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بس مجھے جتا دو، مجھے بنا دو، اس کو ہرا دو، میں زیادہ قابل ہوں، میرا حق ہے، پہلے باری ان کی تھی، اب کی بار باری ہماری ہے۔ وہ ان تماشوں میں نہیں الجھتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے ہمیں تو روئے زمین پہ ایسے بندے چاہیے، ہم تو ایسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم تو ایسوں کو عزت دیتے ہیں، ہم تو وہ جو دین کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمیشہ پاباریکاب رہتے ہیں، ہم تو ان پر رحمتیں، شفقتیں، عظمتیں نازل کرتے ہیں۔ جو بے وفا ہوتے ہیں، ارے بھائی بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے، بے وفا کو تو باپ برداشت نہیں کرتا، بے وفا کو تو بھائی برداشت نہیں کرتا، بے وفا کو تو دعوی محبت رکھنے والا برداشت نہیں کرتا، وہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ بے وفاؤں کو کیسے برداشت کرتا؟ یہ تو بہت سیدھا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے وفائیاں بھی کرتے رہیں اور عزتیں بھی ملتی رہیں، ہم بے وفائیاں بھی کریں، شہرتیں بھی پائیں، ہم بے وفائیاں بھی کریں اور دنیا میں حکومتیں بھی قائم کریں۔ ہاں، یہ جو حکومتیں جس کا نام رکھا ہوا ہے نا، اللہ کی قسم یہ غلامیوں کے طوق ہیں، یہ ذلتوں کے پھندے ہیں جو ان الیکشنوں سلیکشنوں کے نتیجے میں یہ اپنے گلوں میں پہنتے ہیں۔ اس کا نام حکومت ہوتا ہے۔ تو اس کے سامنے جا کے بھیک مانگتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا کے بھیک مانگتا ہے، کبھی اس سے بلیک میل ہوتا ہے، کبھی اس سے بلیک میل ہوتا ہے۔ ملک تیرا ہے، زمین تیری ہے، عوام تیری ہے، لیکن تو اپنی مرضی کا فیصلہ ان پہ نہیں نافذ کر سکتا۔ تو ان کافروں کی طرف دیکھتا ہے، جو وہ چاہیں گے تو وہ کرے گا۔ زمینیں تیری ہیں، فصلیں تیری ہیں، ٹیکسز ان کے کہنے پہ لگتے ہیں، مال تیرا بٹور کے وہ لے جاتے ہیں قرضوں کے سود کے نتیجے میں۔ یہ حکومت ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ حکومت ہے تو پھر ذلت اور رسوائی کیا؟ کس چیز نے ہمیں پہنچایا ہے یہاں تک؟ روپے پیسے کی قلت نے؟ وسائل کی کمیابی نے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کی شریعت چھوڑی ہے، نتیجہ یہ ذلت اور رسوائی۔ تیرے پاس اتنے وسائل کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں، تیری آبادی اس زمین پر اتنی کبھی نہ تھی جتنی آج ہے، تیرے پاس طاقتیں، ایٹم ہے، فوجیں ہیں، انبار ہیں وسائل کے اور ڈھیر ہیں اسلحہ کے۔ پوری تاریخ انسانی میں اتنے کبھی نہیں رہے جتنے آج ہیں، لیکن اتنی ذلت بھی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج۔
مسجد اقصی کی کیفیت کیا ہے؟ فلسطین رو رہا ہے، غزہ پیوند خاک ہو رہا ہے، وہاں معصوموں یتیموں کا خون بہایا جاتا ہے، بے بس عورتوں پہ آسمان سے کارپٹ بمباری ہوتی ہے، نیچے سے ٹینک چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک دو دن کی بات نہیں، آج مہینوں گزر گئے، ہم نے 2-4 دن آوازیں بلند کی، کوئی ریلیاں نکالی، کوئی جلسے کیے، اس کے بعد امت حرف غلط کی طرح اسے مٹا کے بھول گئی۔ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے۔ کوئی پوری روئے زمین پر 57 مسلم سٹیٹس کا کوئی ایک ذمہ دار جس نے بابری مسجد کے انہدام پر اور پھر رام مندر کے بنائے جانے پر اسی چند دن پہلے 22 تاریخ کو جس کا افتتاح کیا گیا، وہ سیکولر بھارت، وہ لبرلزم کا علمبردار بھارت، وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، وزیر اعظم نے تیری مسجد بابری مسجد جس کی زمین ہزاروں جبینوں سے سجدوں کے نشانوں سے مطہر اور پاکیزہ کی گئی تھی، اس زمین پر اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے رب کے لیے ایک شریک بناتے ہوئے رام کا مندر بنایا۔ اس جگہ پر رب کی بندگی ہوتی تھی، اب رام کی بندگی ہوگی۔ آئی کسی کو شرم؟ ایک خالی بیان اس کی مذمت میں نہیں کسی نے دیا۔ کتا مر جائے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بروئے عمل آتی ہیں، بھاگتی ہیں، فلاں جگہ پر کتا مر گیا، اور اس پہ باقاعدہ مقدمے قائم کیے جاتے ہیں، جیوریاں تشکیل پاتی ہیں، اس پہ کیسز چلتے ہیں، اور ہزاروں فلسطینیوں کو آسمان سے کارپٹ بمباری کر کے پیوند خاک کر دیا جائے۔ انسانی حقوق کے یہ دعوے دار کسی کے کان پہ جوں تک نہ ریں گے؟ اللہ کو نہیں چاہیے ایسے لوگ۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا، ہم جانور نہیں ہیں کہ صبح اٹھے تو کھانے کی فکر کر لی، شام کو سو گئے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اگلے دن پھر کھانے کی فکر ہے۔ ہم انسان ہیں، اگر انسان ہیں تو انسانیت کا کچھ احساس کرنا چاہیے، اگر انسان ہیں تو انسانی کردار ادا کرنا چاہیے، اگر انسان ہیں تو وہ احساسات جو در حقیقت کسی جاندار کو انسان بناتے ہیں وہ ہونے چاہیے ہمارے اندر۔ بس ووٹ دے دو، پہلے اس کی باری تھی اب میری باری ہے، پہلے اس کو بنایا تھا اب مجھے بنا دو، تیری تقدیر میں بدلوں گا، تیری تقدیر میں بدلوں گا، تجھے روٹی کپڑا مکان میں دوں گا، میں تمہیں نوکریاں دوں گا، میں تجھے مکان بنا کے دوں گا، میں تمہیں گھر دوں گا، فلاں دوں گا، فلاں دوں گا۔ اور سنو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی قسم، یہ سارے ایک ہی تھالی کے جھٹے پٹے، یہ سارے چور ڈاکو بدماش ایک جیسے، کسی کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں۔ حکومت اس لیے ہوتی ہی نہیں ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، حکومت اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے، حکومت رب کا قانون قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں کوئی ایسا غیرت مند آئے سامنے جو کہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پر کھڑا کروں گا، وہ تو ہے، اس میں تو غیرت ہے، وہ تو دیندار ہے۔ باقی جتنے وعدے وعید ہے یہ سارے روڈوں پہ اور گلی کے سونگوں پہ اور گٹر کے پائپوں پر بکنے والی یہ ووٹیں، یہ سارے جیسے دینے والے ویسے لینے والے، یہ سارے ایک جیسے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ ملک اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہاں باریاں تقسیم کر لو، پہلے 5 سال میں موج کروں گا، اگلے 5 سال تو موج کرے گا، پہلے میں لوٹوں گا پھر تو لوٹے گا۔ ہاں وہ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، پھر دنیا نے انہیں بھائی بنتے ہوئے دیکھا، جب 14 ماہ کا ٹنیور ختم ہو گیا اب پھر جو تم بیزار ہیں وہ باولے کتوں کی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تف ہے ایسی جمہوریت پر جو تمہیں ایک پلیٹ پہ کھانے کے لیے اکٹھی کرتی ہے، اور جب پلیٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی باؤنڈری پہ جا کے لڑائی شروع کر دیتے۔ یہ تماشا ہے۔ اللہ
کی شریعت، رب کا قانون، آسمان سے اترنے والا نظام. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، میں اس لیے دنیا پہ زندہ ہوں کہ میں اللہ کا قانون قائم کروں گا، میں نمازیں قائم کروں گا، میں نظام زکوٰۃ قائم کروں گا، میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کا علم بردار، متبع، فرما بردار ہو کے رہوں گا. مجھے تو اس لیے بھیجا گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ دوست ہے تمہارا اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست ہے. اللہ کن کا؟ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ کی مدد ان کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے عقیدے ٹھیک ہیں. الذین آمنوا، جن کے عقیدے درست ہیں. کس کس کا عقیدہ درست ہے؟ کبھی وزن کیا ہے اپنے ایمان کا؟ کبھی تولا ہے اسے ترازو میں رکھ کے الیکشن کیمپین پہ اپنے اشتہار پہ نصر من اللہ و فتح قریب لکھ کے یہ دعویٰ کر دینا کہ اللہ کی مدد میرے لیے اتر رہی ہے؟ اور نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے سارا. تیرا رب قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ دوست اس کا ہے، اللہ والی اس کا ہے، اللہ کارساز اور مشکل کشا اس کا ہے، اور رسول خیر خواہ اس کا ہے. رسول کی سرداری میں زندہ رہنا اسے نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا تیری مخالفت پہ کھڑی ہے اور تو حق پہ کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری انسانیت تجھے فائدہ دینا چاہے اور اللہ تجھے فائدہ نہ دینا چاہے تو ایک رائی کے برابر تجھے فائدہ نہیں دے سکتے. یہ سارے تیرا نقصان کرنا چاہیں، ساری انسانیت جمع ہو کے تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، ایک رائی کے برابر تکلیف نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے. ایمان اس چیز کا نام ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، لمبی داستان ہے بنی اسرائیل. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں تفصیل بیان کی. مقابلہ ہو گیا جادوگروں کے ساتھ. بہت ساروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور اللہ نے حکم دیا موسیٰ یہ عصا، یہ ڈنڈا پھینک دو اور پھر ہماری قدرت کے نظارے دیکھو. کھا گیا سب کو. اور میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، وقت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں ہے. اس کے چیلے چانٹے، اس کی فوجیں، اس کے سارے ساز و سامان، اس کے لشکر، نوکر چاکر سارے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں. موسیٰ تنہا اللہ کی زمین پہ بادشاہ کے دربار میں ان سارے جادوگروں کا مقابلہ کرتا ہے. فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، زمینوں سے فیصلے نہیں ہوتے. جب آپ حق کے غلبے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، جب آپ کی زندگی کا منشور اللہ کے دین کی عزت اور حفاظت ہوتا ہے، پھر آپ کی مدد آسمان سے آتی ہے، صرف زمین سے نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام پھینک دیجئے اپنا ڈنڈا اور پھر دیکھیے ہماری قدرت کے نظارے. اللہ پھینک دیا، وہ اتنا بڑا سانپ چھوٹے موٹے جتنے سنبولیے تھے سب کو کھا گیا. اللہ اکبر. کوئی اس قدر غیرت کے ساتھ، اس قدر توحید کی حمیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا یہ جذبہ لے کر کہ ساری دنیا باطل پہ ہے، میں اکیلا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں نکلا ہوں. کوئی آئے تو صحیح، پھر دیکھنا آسمان سے مدد کیسے اترتی. اب کیا ہے؟
انہوں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جادوگر سارے، موسیٰ ہم تیرے رب پر، ہارون کے رب پر جو آسمانوں کا خالق و مالک ہے، جو اکیلا ساری دنیا کے نظام چلانے والا ہے، جس نے تیرے ڈنڈے کو اژدہا بنا دیا اور ہمارے سارے چھوٹے موٹے سانپوں کو کھا گیا، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ میری مرضی کے بغیر، قبل ان آذن لکم، مجھے پوچھا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے نا، بجلی کا، پانی تمہارا، زمین تمہاری، کوئلہ تمہارا، لیبر تمہاری، ریٹ کون طے کرتا ہے؟ یہی کہتا ہے فرعون، ہر زور کا فرعون یہی کہتا، قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ہی تم کر رہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری ٹانگ کاٹوں گا، دوسری سائڈ سے تمہارا بازو کاٹوں گا، تمہیں سولیوں پہ لٹکاؤں گا۔ اللہ کی قسم، ایمان جب ہوتا ہے دل میں، جواب کیا آیا؟ فقد ما انت قاضٍ، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے جس کے ساتھ وفا کا اعلان کیا ہے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈراتے رہیں وقت کے فرعون، دھمکاتے رہیں اپنے زمانے کے جابر و قاہر، فقد ما انت قاض، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں جس کے ساتھ وفا کا اعلان کر چکا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اتنا ایمان دکھاؤ، اس قدر استقامت کے ساتھ میدانوں میں ڈٹو تو صحیح، اور اپنا منشور، انتخابی منشور، اللہ کا دین تو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دعوے وہ ہیں جو ان کے اختیار کی بات نہیں، ہم روٹی دیں گے، بھئی تو رازق ہے تو روٹی دے گا۔ ساری عمر سنتے رہے، عقیدہ ہم پڑھتے رہے، مولوی ہمیں بتاتے رہے، قرآن ہمیں سمجھاتا رہا، رسول اللہ کی حدیث ہم سنتے پڑھتے رہے، روٹی کون دیتا ہے؟ تیرا لیڈر دعویٰ لے کے آتا ہے میں دوں گا، اور ہم ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں کہ دامن اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں اب ہمارا روزی رساں یہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روٹی دینا تمہارے اختیار کی بات نہیں، نہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس نے پیدا کیا ہے روٹی تو اس کے ہاتھ میں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تھوڑی دے یا زیادہ دے یہ فیصلے وہ کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے یہ فیصلے کرنے والا؟ تیری ذمہ داری دین تھا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تیری ذمہ داری نمازوں کا نظام قائم کرنا، تیری ذمہ داری اسلامی معاشی نظام قائم کرنا، تیرا فرض یہ تھا وہم راکعون، تجھے جھکنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اتباع اور خوشہ چینی کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو یہ کر، یہ تیری ذمہ داری ہے، روزی دینا تو اس کا حق اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اپنی جماعت بنا لی اللہ والے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا، میں نہیں آپ کو روک رہا کہ فلاں کو ووٹ نہ دو اور فلاں کو دو، لیکن اتنا تو عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں نا، آپ کے ضمیر کی قیمت کیا ہے؟ 10 فٹ کا ایک سولنگ، 100 فٹ کی ایک نالی، آپ جس کی شہادت دینے جا رہے ہیں، جس پہ مہر لگا کے
آپ اپنے حقوق کا محافظ بنا کے جسے اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جس کے لیے گلی گلی جا کے آپ ووٹ مانگتے ہیں، اس ووٹ کی قیمت کیا ہے؟ تیرے اپنے ضمیر کی قیمت کیا ہے؟ ایک 25 30 40 50 ہزار کی نوکری ایک بچے کی۔ اور ایک اور بھی عرض کروں، اب کس کے سپورٹر ہیں؟ اب کس کے لیے ووٹ مانگتے ہیں؟ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ مجھے قسم پیدا کرنے والے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے آپ سے غرض ہے، آپ کے ایمان سے غرض ہے، آپ کی آخرت کی فکر ہے۔ میں معلم ہوں آپ کا، میری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا، میں خطیب ہوں آپ کا، میں رسول اللہ کے منبر کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں آپ کو انڈیکیٹ کروں اور آپ سے یہ التماس کروں۔ اور میرے بھائیوں، جوانوں، میمیوں، کافیوں، آپ جتنا ووٹ کے لیے در در پھرتے ہیں، زندگی میں ایک بار کبھی دین کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ووٹ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اسی ہفتے پچھلے جمعے کے بعد کی بات، میں پتوکی سے واپس آ رہا تھا، کنڈکٹر وہ کرایہ لینے والا، اللہ کی قسم ایک ایک فرد سے، ایک ایک مرد اور عورت سے اس نے کہا کہ ووٹ فلاں کو دینا ہے۔ کنڈکٹر وہ ایک ایک سواری سے کہہ رہا ہے ووٹ فلاں کو دینا ہے، اور اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کا باقاعدہ پرچار کر رہا ہے، اس کے فضائل بیان کرتا ہے۔ میرے دوست، میرے مقتدی، میرے نمازی اپنی اپنی پارٹیوں کی سپورٹ کے لیے سرگرم ہیں، آپ رہیں، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے، لیکن میں اتنا سوال آپ کے سامنے ضرور چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، جب تیرا بھائی نماز نہیں پڑھتا کیا اتنی توجہ اسے بھی دلائی ہے؟ جب تیرا بیٹا مسجد نہیں آتا کیا کبھی اسے بھی کہا ہے؟ جب تیری بیوی پردہ نہیں کرتی کیا اتنی محنت کبھی اس پہ بھی کی ہے؟ کسی دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والے میرے سادہ لو بھائیوں، اپنی آخرت بچانے کی فکر کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو پارٹی بناتا ہے ایسی پارٹی، يَتَوَلَّ اللَّهُ، جس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جو کوئی موومنٹ لانچ کرتا ہے، کوئی تحریک بپا کرتا ہے، اور اس کا سلوگن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید، اس کی بندگی، اس پر ایمان، اس کی ایمان کی ساری شرطوں کی تکمیل، اس کی عبادت جیسے وہ چاہے ویسے، ورسولہ، اور ہماری پارٹی کا منشور وہ جو محمد رسول اللہ نے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جواب کیا آتا ہے؟ والذین آمنوا، اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہو، رسول اللہ کی شریعت کو اپنی پارٹی کا منشور بنایا ہے۔ پارٹی نہیں، جماعت، یہ فرق ہے۔ جماعت جمع سے، جمع تو سمجھتے ہو، دکانداروں آپ سے زیادہ جمع کون سمجھتا ہے؟ جماعت جمع سے ہے، اور پارٹی پارٹس، ٹکڑے، حصے بکھرے، الگ الگ ہونے کو پارٹی کہتے ہیں، جمع ہونے کو جماعت کہتے ہیں۔ شریعت جماعت بناتی ہے، جمہوریت پارٹیاں بناتی ہے۔ شریعت جمع کرتی ہے، جمہوریت توڑتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کی جماعت، اس کا منشور، اللہ کی بندگی، اس پہ غیر مشروط کامل اکمل ایمان، محمد الرسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ والذین آمنوا،
اور ان ساری باتوں کو سچ ماننا جو آسمان سے اتاری گئی ہیں، ان کے مطابق اپنا منشور ترتیب دیا ہے، ان کے مطابق اسٹرگل کریں گے، وہی ترجیحات ہیں۔ وہ کہے گا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیں گے۔ وہ محبت کا درس دیتا ہے، وہ الفت بانٹنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنے کندھے جھکانے کا کہتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں میں بہت پولائٹ، نرم روئی کی طرح ہو کے رہیں گے۔ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو جماعت اللہ کی ہوتی ہے غالب وہ آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اللہ کی جماعت ہے؟ ووٹ دینے ہیں نا ماشاءاللہ بڑے پرجوش، جو حکومت میں تھے وہ دوبارہ کے چکر میں، جو محروم تھے وہ اس سے زیادہ پر امید ہیں کہ اب کی بار ہم میں جو بھی آئے۔ اہل حدیثوں، اہل السنہ کہلانے والے میرے بھائیوں، اس مسجد کی خطابت سننے والے میرے دوستوں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، عزت دار، غلبے والے، حمیت والے، کامیاب حقیقی معنوں میں ہونے والے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ جتنی جماعتیں بکھری پھرتی ہیں انہیں ذرا باریک آئینہ لے کے دیکھو، ان میں اللہ کی جماعت کون سی؟ کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں توحید کا سبق دیتا ہے؟ یہاں تو اچھے خاصے دیندار وہ بیچارے ووٹ لینے کے لیے ساری سنتوں کو بھول کے جہاں جاتے ہیں وہاں دامن پھیلا کے دعائیں مغفرت ہو رہی۔ اس دنگل میں سب کے لنگوٹ کھلے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی جماعت غالب آئے گی۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جس کی اساس عقیدہ توحید پر ہے، جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ کی غیر مشروط پیروی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، دنیا کا مال و منال تمہارے لیے اہم ہو جائے گا، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیت و کھلیان تمہیں زیادہ پسند ہوں گے اللہ کے دین سے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور غلبہ دین کے لیے محنت تم چھوڑ دو گے، فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ ہوئی ہے کہ نہیں ابھی؟ مولانا تویز لکھ دیں بیٹی نماز نہیں پڑھتی، نہیں کبھی سوال نہیں آیا۔ ہاں جب بیٹی گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے نا، بد زبانی کرتی ہے، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی ہے، بوائے فرینڈ اور یہ لچر پن سارا اس سے آگے پھر جتنے سلسلے ہیں، تب ماں آتی ہے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہ اب کوئی تعویذ لکھ کے دیں، بیٹی اس کے قدم دہلیز سے باہر نکل گئے۔ ہماری ترجیحات دین رہا ہی نہیں، ذلت کی سی ذلت ہے۔ 1000 سال کی بادشاہت تیری بر صغیر پاک و ہند میں، تجھے اللہ نے اتنی عزت سے سرفراز کیا، کسی باطل قوت کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے اسلام کے شعار کی طرف کوئی گندی نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ دن دہاڑے بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر رام مندر بنا کے اجتماعی طور پہ لاکھوں کا جلسہ کر کے انہوں نے اللہ کی جگہ پر، رب کی بندگی کی جگہ پر رب کے شریک کی بندگی کا اعلان کیا ہے۔ کوئی شرم آئی کسی کو؟ صلی اللہ علیکم ذلہ، بے غیرتی سے بڑی ذلت اور کیا ہے؟
اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ یہ ذلت ختم نہیں کرے گا، نہ تیری معاشی بدحالی ختم ہوگی، نہ تیرا سیاسی عدم استحکام مستحکم میں تبدیل ہوگا، نہ تیری ریاست سیاست بچے گی، نہ اپنے بیگانے اکٹھے ہوں گے، نہ ایک پیج پر بوٹوں والے اور شیروانیوں والے جمع ہوں گے، جب تک حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کا دین نہیں ہوتا۔ دین کو معیار بناؤ۔ حکومتیں خدمت دین کے لیے بنے، اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں، ہاں مقننہ یہ قانون سازی کرتی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے اوپر پھر قانون سازی، تلاوت سے اجلاس شروع ہوتا ہے، پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اور پھر اندر بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، گویا بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قانون نامکمل ہے، اب ہم اسے مکمل کریں گے۔ قانون سازی کے لیے نہیں، قانون پہ عمل درآمد کے لیے آؤ۔ قانون موجود ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، قسم پیدا کرنے والے رب کی، قیامت کی دیواروں تک اس سے اچھا، بہتر، مکمل، جامع، شاندار مسائل کا حل رکھنے والا قانون اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ کسی بلند جگہ پہ کھڑا اپنے قبیلے کو، آبادی کو، قوم کو آواز دیتا ہے، یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، لوگو میں نے تمہارے دشمن لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، میں اعلان کر کے تمہیں ڈرا رہا ہوں، بچ جاؤ، فن نجا، بچ جاؤ، دشمن آ گیا تم پر۔ فرمایا جن لوگوں نے آواز سن لی، بستی چھوڑ کے بھاگ نکلے، جہاں جہاں پناہ گاہیں میسر تھیں وہاں جا کے پناہ لے لی، وہ بچ جائیں گے، وہ دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ اور جنہوں نے توجہ نہیں کی، دشمن آ جائے گا، ان کی گردنیں اڑا دے گا، اور پھر کوئی ان کا معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے ہی ہوں، فذالک مثل من اطاعنی یا مثل من اطاعنی، یہ مثال ہے اس کی جس نے میری مانی، فاتبع ما جئت بہ، اور جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اسے اس نے اختیار کر لیا، گویا وہ دشمن کے حملے سے بچ گیا۔ اور جس نے میری نہیں مانی، من عصانی وکذب بما جئت بہ من الحق، اور جو حق میں لے کے آیا ہوں اس کا انکار کر دیا، وہ مارا جائے گا، اس کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، اس کے پرخشے جسم کے اڑا دیے جائیں گے، اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت پرجوش ہیں الیکشن کے لیے، بس اللہ کے لیے صرف اتنی سی درخواست ہے، اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے گا، جتنے ہم الیکشن کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے پرجوش ہیں، کیا کبھی زندگی میں ایک بار اللہ کے دین کے لیے اتنا پرجوش ہوئے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا